السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد
صبر کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ صبر، اس کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کے بیان میں ماضی قریب کے ایک عظیم فقیہ عالم دین فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح ریاض الصالحین میں صبر کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، صبر ایک انسان کا اپنے آپ کو 3 چیزوں پر روک لینے کا نام ہے۔ نمبر 1، اپنے نفس کو، خود کو اللہ تعالی کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر روک لینا۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ تعالی نے منہیات کے متعلق، گناہوں کے متعلق حرام کردہ امور بیان کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق صغائر سے ہو، چھوٹے گناہوں سے ہو، یا پھر کبائر سے ہو، جتنی چیزوں کے متعلق اللہ تعالی نے حرام کا حکم بیان کر دیا ہے، ان چیزوں سے رک جانا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے تقدیر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی پیدائش سے پہلے ہماری تقدیر کے متعلق لکھ دیا ہے، تو اس تقدیر پر خواہ وہ انسان کو اچھی لگے یا بری، اللہ تعالیٰ کے اس مقرر کردہ اندازے پر اپنے آپ کو روک لینا، یہ 3 چیزوں پر اگر انسان رک جاتا ہے تو یہ صبر ہے۔ اطاعت کے متعلق جا بجا اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ کئی ایک مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اطاعت کے متعلق درس دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ایسا کون آدمی ہے جو مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہو اور پھر جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ یہی اشکال، یہی سوال صحابہ کرام کے ذہن میں آیا۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول، وہ کون سا بندہ ہے
جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور جو میری اطاعت سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو یہ پہلی چیز ہے صبر کے معنی اور مفہوم میں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر روکے. اللہ نے کئی امور کو حرام کیا ہے. صغائر میں چھوٹے چھوٹے گناہ آتے ہیں، اور پھر کبائر میں ایسے امور جو انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی اور اس کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں. شرک ہے، زنا ہے، سود ہے، جادو ہے. یہ تمام وہ گناہ ہیں جو کبائر سے تعلق رکھتے ہیں. ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. تو جب ایک انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کہ سود حرام ہے، تو اپنے آپ کو روک لے. میں نے سود نہیں کھانا، سودی کاروبار نہیں کرنا، کوئی لین دین کا حصہ نہیں بنانا. اللہ کا حکم سامنے آیا کہ کسی غیر محرم عورت سے ناجائز تعلقات رکھنا میرے لیے حرام ہے، تو اپنے آپ کو روک لے. یہ صبر ہے. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز تقدیر ہے کہ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ کس بندے کی زندگی میں کیا کیا مسرتیں آنی ہیں اور کیا مصائب آنی ہیں. اور ان مصائب پر وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا یا پھر ان مصائب پر بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہی کا رستہ اختیار کرے گا. کوئی بندہ گناہ کرے گا، گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، پھر گناہ پہ گناہ کرے گا، پھر توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا، یا پھر بدبختی ہی کی طرف وہ مائل رہے گا. یہ سب کچھ انسان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اس تقدیر پر اپنے آپ کو روک لینا، یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر آ گئی وہ ثابت ہے. عموماً جب صبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی، بندے نے رونا پیٹنا ڈالا اور اس کے بعد خاموش ہو گیا تو یہ صبر ہو گیا. نہیں، صبر ایک جامع لفظ ہے اور ایک باقاعدہ انسان کی وہ صفت ہے جو انسان کو بلندیاں دیتی ہے. آپ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، سیدنا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی، پاکیزگی، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے. یہاں بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ آدھا ایمان ہے، وہ ترجمہ غلط ہے. شطر کہتے ہیں کسی حصے کو، اور یہاں جو صحیح معنی ہے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے
کہ پاکیزگی طہارت ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان نہیں۔ والحمدللہ تملأ المیزان، یہ کلمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تحمید کا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو انسان کے میزان کو، ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ ایک کلمہ الحمدللہ انسان کے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایک اور کلمہ مل جائے سبحان اللہ والحمدللہ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے، جس گیپ کو انسان آج تک تلاش نہیں کر سکا، نہ جانے کتنا بڑا خلا ہے۔ ہماری دنیا ہے، اس میں مختلف بر اعظم ہیں، یہ سارے بر اعظم مل کر ستارے، سیارے، سیارچے سب کچھ ملتے ہیں تو ایک گلیکسی بنتی ہے، اور اس کائنات میں نہ جانے کتنی گلیکسیز ہیں۔ اور پھر اس کا طول، اس کا عرض کسی انسان کی، کسی ٹیکنالوجی کی تحدید میں یہ نہیں آ سکتا، کوئی اس کی حد بندی نہیں کر سکتا کہ کائنات کہاں سے کہاں سے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا خلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو جملے، یہ دو کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ اس سارے خلا کو بھر دیتے ہیں جو بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور پھر مختلف اعمال کی مختلف صفات بیان کی، فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نور جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے روشنی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جوامع الکلم دیا گیا، آپ کے کلمات جامع ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے پوشیدہ معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اسی حدیث کو اس جملے کے ساتھ جوڑ لیجیے، وہاں سے پتا چلا کہ نماز ایک ٹھنڈا عمل ہے، راحت اور سکون دینے والا عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں الصلاۃ نور، اور نور کے اندر جو روشنی ہوتی ہے اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے انسان کے ایمان پر، نفاق کے خاتمے کی دلیل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اس کا جان اور اس کا مال ہے۔ اگر ایک بندہ اپنا مال جو اس نے محنت کر کے کمایا، دن رات ایک کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو پھر یہ بندے کے ایمان کی دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے۔ نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی۔ ضیاء کا معنی کیا ہے؟ روشنی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھئی روشنی نور بھی ہے، ضیاء بھی ہے، تو پھر فرق کیا ہے دونوں؟ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں یہ فرق پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا،
وہ ذات جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. اب کوئی بھی عقل رکھنے والا سوچے کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں فرق کیا ہے. ایک ہی فرق ہے جو بنیادی نظر آتا ہے. ویسے تو کیا کیا فرق ہے وہ اہل علم جانتے ہیں. جو بنیادی فرق نظر آتا ہے کہ سورج کی روشنی میں حرارت ہوتی ہے اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے. چاند کو کیا فرمایا؟ نور. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. اور والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے چاند کو نور بنایا. تمہارا نور کے اندر ٹھنڈک کا معنی پایا جاتا ہے. نماز ایک ٹھنڈا عمل ہے، انسان پر اتنا گرا نہیں گزرتا، اتنا مشقت والا نہیں ہوتا، لیکن الصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے. روشنی تو ہے لیکن ایسی روشنی ہے جو حرارت والی انسان پر بڑی گراں گزرتی ہے. بڑا مشکل عمل ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا. اسی لیے فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ تو بڑے پختہ عزم والوں کے عمل ہیں. ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے صبر کرنا اور معاف کر دینا. ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کر دیتے ہیں معاف، ہم صبر بھی کر لیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں صبر کا معنی ہی نہیں پتا. معنی وہ ہے جو ہم نے بیان کیا، علماء نے جو بیان کیا. اور معاف کر دینا یہ بھی ایک بڑا عمل ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی صبر ہوتا ہے. اپنی انا کو ذبح کر کے، ختم کر کے، دشمنی کو ختم کر کے کسی کو معاف کرنا، یہ صبر والا کام ہے. جب مشکل عمل ہے تو پھر اس مشکل عمل پر اجر بھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انسان عمل کرتا ہے، نماز ہے، فوائد بتائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے اتنا اجر ملے گا، اکیلے پڑھو گے اتنا اجر ملے گا. فلاں عمل ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال بتائے اور ساتھ ساتھ اس کا اجر بھی بتایا کہ اتنا اجر ملے گا، اتنی نیکیاں ملیں گی. لیکن قربان جائے قرآن کی عظمت پر، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر کہ صبر جب عظمت والا عمل ہے، ہمت والا عمل ہے، تو اس کے لیے اجر بھی ایسا ہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی صابر کو اجر دیتا ہے تو حساب رکھتا ہی نہیں، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صبر کے متعلق ہم چیدہ چیدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. پہلے ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجیے. صبر کو جو ضیاء کہا ہے، روشنی کہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مانا کیسی روشنی ہے، انسان کو کس کام آئے گا؟ مراد اور معنی یہ ہے کہ صبر انسان پر کامیابی کے دروازے بند نہیں ہونے دیتا. ایک انسان کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کسی نے پریشان کیا، غصہ آ جاتا ہے، اور اس غصے میں انسان فیصلہ کرتا ہے. انسان کا ذہن محدود ہوتا ہے غصے کے.
اور جذبات میں ایسا فیصلہ کر جاتا ہے جو اس کی ساری زندگی کے لیے خسارے کا باعث ہوتا ہے. لیکن جب انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر میں اس کا کانفیڈنس لیول بڑا ہائی ہوتا ہے, اس کا حوصلہ بڑا بلند ہوتا ہے, اور اس پر سارے گوشے روشن ہوتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو یہ نتیجہ نکل سکتا ہے, اگر اس طرف جاؤں گا تو یہ نتیجہ آ سکتا ہے, ہاں یہ راستہ مجھے کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. وہ سارے گوشے روشن جب انسان کے سامنے ہوتے ہیں اور انسان فیصلہ کرتا ہے اس صبر کی روشنی میں, تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر مومن کا کام ہے. جس کے اندر ایمان نہیں وہ صبر کا درس دینے موٹیویشنل اسپیکر بن کر لوگوں کے سامنے آ جائے, اس کا کام نہیں ہے. صبر کام ہی کسی مومن کا ہے. فرمایا سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. کیوں عجیب ہے, کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کے سارے معاملے اس کے لیے خیر ثابت ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں اسے کوئی ایسا معاملہ پہنچتا ہے جو اس کے لیے مشقت کا سبب ہے. کوئی مشقت مصیبت اس پر گراں گزرتی ہے, یہ صبر کر لیتا ہے, اور صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. اگر اس کی زندگی میں اسے کوئی ایسا عمل ایسا معاملہ پہنچتا ہے جس سے یہ خوش ہو جاتا ہے تو شکر کر لیتا ہے, اور شکر بھی ایک مومن کے لیے باعث اجر ہے. تو پتہ چلا کہ یہ صبر اور شکر دونوں مومن کے معاملے ہیں. یہ امر مومن ہے. ایک بندہ ایمان والا نہ ہو اور صبر اور شکر کا دعویٰ کرے, وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے صبر میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سامنا کرنا ہے, نہ ان پر اطاعت کا معاملہ کرنا ہے, اور نہ اللہ تعالیٰ کے منہیات سے رکنا ہے, اور نہ ہی اپنی تقدیر پر خوش ہونا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا. کیا مسئلہ؟ مومن کبھی نہ خوش نہیں ہو سکتا, پریشان نہیں ہوتا. وقتی طور پر پریشانی آتی ہے, اس کے بعد دوبارہ خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن اپنے لیے اپنی مصیبت کو بھی خیر سمجھتا ہے, اور اپنے لیے اپنی مسرت کو بھی خیر سمجھتا ہے. اسی لیے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر, اس کے سارے معاملے اس کے لیے خیر ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے. یہ ہم نقطہ بتا رہے ہیں خوش رہنے کا نسخہ ہے کہ بندہ اپنی مصیبت کو دوسروں کی مصیبت سے ناپے کہ اس کی مصیبت زیادہ ہے یا میری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے. راوی فرماتے ہیں اس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ کے پہلو میں اپنی چادر سے تکیہ بنا کر ٹیک لگائے بیٹھے تشریف فرما. سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول, آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ الا تدعو لنا, آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ؟
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، تم اپنی تکلیف کو دیکھتے ہو، اپنی مشقت کو دیکھتے ہو، تم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ان کو لایا جاتا میدان کے اندر، گڑھا کھودا جاتا، اس گڑھے کے اندر ان کا آدھا جسم دفن کر دیا جاتا اور پھر جلاد کو بلایا جاتا، اس کے ہاتھ میں آرا تھمایا جاتا اور اس آرے سے اس بندے کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ معاملہ صرف یہی تک نہیں، جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، انسان کی روح قبض ہو گئی، تکلیف ختم۔ صرف یہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وَيُنْشَقُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں کو نوچا جاتا تھا، گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ جسم میں جان موجود ہے اور گوشت ہٹایا جا رہا ہے، تکلیف کا کیا حال ہے؟ صحابہ اس طرح کا معاملہ پچھلی امتوں میں تھا، ہماری تکلیف کیا ہے؟ صحابہ کی تکالیف کیا ہے؟ بڑی تکالیف تھی، لیکن اللہ کے رسول ان کو نسخہ بتا رہے ہیں خوش رہنے کہ اپنی تکلیف کو دوسروں کی تکالیف پر قیاس کر کے دیکھو کہ ان کی تکلیف کتنی بڑی ہے۔ ہمیں تو تکلیف ان سے چھوٹی ملی، اور پھر خود صحابہ کرام ان کی تکالیف بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی، ان تکالیف پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ جب صحابہ کرام کا معاشی بائیکاٹ ہوا تو اس وقت کس طرح گزارا کرتا تھا؟ کھانا پینا کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے کھاتے تھے جن سے ان کے جبڑے چھل جاتے تھے، خون آتا تھا۔ تپتی ریتوں پر، تپتی چٹانوں پر ان کو لٹایا جاتا تھا، طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جاتے، لیکن صبر۔ ایک اور نقطہ کہ صبر جو ہوتا ہے، اگر کسی صدمے پر، کسی مصیبت پر، تو وہ اسی وقت صبر کہلائے گا کہ جب صدمہ کے اول میں کر لیا جائے، جیسے ہی صدمہ پہنچا صبر کر لیا۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے موقع پا کر اس عورت کو نصیحت کی، فرمایا اتق اللہ واصبری، خاتون اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ جب بندہ غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات زبان سے ایسے جملے ادا کر جاتا ہے جو اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، جیسے ہم کہتے ہیں بے ساختہ زبان سے نکل جاتا، ارادہ نہیں ہوتا لیکن جذبات میں بندہ کہہ جاتا ہے، کہتی انک لم تصب بمصیبتی، کہ میری جو مصیبت ہے، میری جو پریشانی ہے آپ کو نہیں پہنچی، جانتی نہیں تھی کون ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام،
دوڑی دوڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر تشریف لائے. دروازے پر دربان نہیں تھا، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس گئی. عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، اس لیے اس طرح کا جملہ کہہ دیا. آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا انما الصبر عند الصدمة الاولى، کہ جب مصیبت پہنچی انسان نے رونا دھونا ڈال دیا، صبر کے سارے پیمانے لبریز کر دیے، اور اس کے بھی بعد انسان خود کو صابر بنا کر پیش کر دے کہ اب میں نے صبر کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، تو صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے اول میں کر دیا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں پہنچتی ہیں، اس کے صرف گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں، یا پھر انسان کو جو بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں کوئی ایسی اس نے غلطی کی جس کے نتیجے میں اس کا کاروبار خراب ہو گیا، خسارے میں چلا گیا. نوکری کرتا ہے تو ہمارا لازمی تصور بن جاتا ہے کہ میری نوکری اس لیے ہاتھ سے گئی کہ میں نے کوئی غلطی کی. یہ تصور غلط ہے. کبھی کبھی انسان پر یہ سارے معاملات اللہ تعالی کی آزمائش بن کر آتے ہیں. اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے جس قدر جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور جس قدر بندے کی آزمائش سخت ہوتی ہے اسی سے بندے کے اجر کا تعلق ہے، اتنا ہی بندے کا اجر بھی اور ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بڑھتا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کبھی کبھی انسان کا کاروبار میں فائدہ پہنچنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے نے میری بغاوت میں گزاری، اب مزید اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ اب یہ میری طرف لوٹتا ہے یا نہیں. اگر بندہ لوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے وہ مال سعادت ہے، اگر نہیں لوٹتا تو وہ اس کے لیے مال سعادت اور فضل نہیں بلکہ اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس مصیبت میں میرا بندہ اپنے ایمان پر مستقیم رہتا ہے، استقامت سے ثابت قدم رہتا ہے یا پھر جاتا ہے. اگر وہ ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلندی عطا کر دیتا ہے، اور اگر ثابت قدم نہ رہے تو وہ اس کے لیے آزمائش ثابت ہو جاتا ہے جس میں وہ فیل ہو چکا ہے. تو ہر وقت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر غم انسان پر اسی لیے نہیں آتا کہ اس کا گناہوں کا نتیجہ ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا بھی، اور آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مصائب کو بندے پر مسلط کر کے اس کی کامیابی سے اسے ہمکنار کر کے بلندی عطا کر دیتا. اور اسی طرح کامیابیاں دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزما لیتا ہے. مصائب پر صبر کرنا، صبر کے حقیقی معنی کو اپنانا. اسی بات کی طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
ایمان والو اصبروا وصابروا، صبر کرو. اصبروا کا معنی بھی اہل علم جانتے ہیں امر کا صیغہ ہے، صبر کرو. اور پھر صابروا یہ بھی امر کا صیغہ حکم میں. لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی صیغے میں کسی لفظ میں الفاظ کی زیادتی ہو جائے تو معنی میں بھی زیادتی پائی جاتی ہے. دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو علماء نے کیا، مفسرین نے کیا کہ میدان جہاد میں ڈٹ جاؤ، صابروں کا معنی. اور ایک دوسرا معنی وہ بھی مفسرین نے کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا صبر کرو، اور پھر فرمایا صابروا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ صبر کرتے رہو اور صبر ہی کرو، یعنی صبر پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے پائے. وجہ کیا ہے؟ وجوہات وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی کہ صبر روشنی ہے، ایسی روشنی جو انسان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے، اس کی کامیابی کا اسے راستہ دکھاتی ہے. آج ساری دنیا موٹیویشنل اسپیکر سے صبر کا معنی سمجھ رہے ہیں کہ صبر کسے کرنا ہے اور صبر کس طرح کرنا ہے. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے ساری دنیا میں اگر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اس کو موٹیویٹ کرنے والی چیز ہے تو وہ رب کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث. اس سے زیادہ موٹیویشن انسان کو کہیں سے نہیں مل سکتی کہ اس سے زیادہ موٹیویٹ انسان کو کوئی چیز کر سکتی ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ نے سب کچھ ادا کیا، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے اور بڑی بڑی دولت کے ذخائر ہیں، اللہ نے سب کچھ چھین لیا. اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے سب کچھ دوبارہ کر دیا. اس سے زیادہ موٹیویشن کہاں سے ملے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک پیغمبر کا واقعہ اپنے امتیوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا، توحید سکھا رہا تھا. وہ اس پر پتھر برسا رہے، اتنے پتھر برسائے کہ ان کے چہرے سے خون آنے لگ گیا. وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے. ہمارے جیسا کوئی بندہ اسے آفر ملے کہ تمہیں تکلیف دینے والے بندے ہیں، تمہارے سامنے ہیں، میں طاقت رکھنے والا ہوں، اگر کہو تو ان کو تباہ و برباد کر دوں، ہم کہیں پہلی فرصت میں کر دیں. پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اللہ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بخش دے. کہ اس سے زیادہ موٹیویشن کہیں سے ملے؟ کہ اس سے زیادہ موٹیویشن کہیں سے ملے گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام امت کے امام، کائنات کے امام، اس کے باوجود بھی سجدے کی حالت میں آپ کے کندھے پر اوجڑی اونٹ کی لا کر رکھی. سرور کونین علیہ السلام طائف گئے، وہاں لوگوں نے تکالیف دی. ساری زندگی غم میں مبتلا کرنے والے لوگ، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانے والے لوگ، آپ کو پیچھے پیچھے چل کر کہنے والے لوگ کہ یہ تو باپ دادا کے دین سے پھرا ہوا ہے، اس کی بات کو نہ سنو. آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والے لوگ، شہید کرنے والے لوگ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سامنے آئے، آپ نے اعلان کر دیا لا تثریب علیکم. پوری کائنات سے اس سے زیادہ موٹیویشن کی کوئی بڑی مثال نہ کر دو کہ اتنا بڑا صبر کوئی بندہ کر سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا
اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنا ایک مومن کا کام ہے، اور یہ صبر اور شکر کے درس بھی مومن ہی دے گا، کسی اور کا کام نہیں۔ کوئی بعد میں آنے والے ساتھی ہوں تو ان کا حدیث سنا دیتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، پیارے پیغمبر نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، غمی پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں معاملے اس کے لیے خیر۔ عزیزان قدر، صبر ہمیں یہ درس ملتا ہے قرآن و حدیث سے، اور صبر کا معنی ہم نے بیان کیا، خلاصتاً آپ کے سامنے بات رکھ دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر روکنا، اللہ کے رسول کی اطاعت پر روکنا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے روکنا۔ اور نمبر 3، اپنی تقدیر پر رک جانا، صبر کر لینا۔ یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہیں، اور یہ 3 صفات جس بندے کے اندر آ جائیں وہ صابر کہلاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آپ انبیاء کے قصے کو پڑھیں گے، ان سارے قصص کے بعد ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا پیچھے تذکرہ کیا ہے ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو صابرین تھے۔ مانا صبر کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ البتہ انسان کا کوئی گھر والا، کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور انسان پھر اس پر آنسو بہا لیتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے جب فوت ہوئے تھے، چھوٹے سے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں ہاتھ میں لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ رحم ہے جو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ آنسو بہا لینا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، البتہ واویلا کرنا، ڈورا پیٹنا، اپنے آپ کو پیٹنا، مارنا، یہ چیزیں صبر کے منافی ہیں، اور بہت زیادہ ہی پھر روئے جانا یہ بھی صبر کے منافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرنا مومن کا کام ہے، صبر کرنا عزم والے پختہ ارادے والے لوگوں کا کام ہے، اور صبر کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چند اعلانات ہیں، سماعت فرما لیں۔ بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ سعید بھائی کا آپریشن ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سلیم بھائی، ان کی ٹانگوں میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرمائے۔ اسی طرح دانش بھائی کی والدہ، وہ بھی علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور عبداللہ خان صاحب، ان کے والدین کے لیے دعاؤں کی درخواست آئی ہے۔ جو درخواست دے چکے اور جو دینا چاہتے تھے نہ دے پائے، یا کہیں بھی زمین پر اللہ کے بندے بیمار ہیں، اللہ سب کی بیماریوں کو جانتا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مسجد ہادہ میں تعمیراتی کام ہے، وہ آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ
اس تعمیرات کو اپنی غیبی مدد سے جلد از جلد مکمل فرما دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھائیوں سے تعاون کی بھی اپیل کی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو بنانے کے لیے دین اسلام کے ان قلعوں کی تعمیرات میں اپنا حصہ ضرور ملائیں۔ سیمنٹ، بجری، سریا اور نقدی کی اشد ضرورت ہے، ساتھ ہی اس میں مجبور اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا وأكبر والله يعلم ما تصنعون